بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، موجودہ سیاسی منظرنامے میں خاصی ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ پی ڈی ایم سرکار کے لیے سیاسی عدم استحکام، معاشی تباہی، دہشت گردی جیسے بڑے چیلنجز شاید اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اہم ان کے لیے اس وقت عمران خان چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہر صورت عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ چند روز قبل عمران خان نے اپنے قتل کے منصوبے کا اظہار بڑے واضح طور پر کیا۔ اس منصوبے کے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے بڑے جرت مندانہ انداز میں آصف علی زرداری کا نام لیا۔ دوسری طرف عمران خان پر مختلف کیس عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں اور سیاسی مبصرین اس بات کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی کیس میں بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ پارٹی عہدے سے الگ ہو جائیں گے، پارٹی عہدہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے اگر نہلا مارا گیا تو پی ٹی آئی نے بھی دہلا تیار کر رکھا ہے۔ اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تو پارٹی دستور میں ترمیم کر کے انہیں پارٹی کا پیٹرن چیف یا قائد بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ اسی طرح پارٹی کو ہیڈ کریں گے جیسے اس وقت کر رہے ہیں۔ ناظرین، حکومتی اتحاد پی ڈی ایم میں شامل کوئی جماعت فوری الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے سبھی خوف زدہ ہیں۔ یہی خوف ان سب کو الیکشن سے فرار پر مجبور کر رہا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج نے ان کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس لیے نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سبھی کی خواہش ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ملتوی ہو جائے یا کسی نہ کسی صورت آگے چلے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان تو کئی بار اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھانے کی باتیں بھی کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوئے کم و بیش 2 ہفتے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی صوبے کا انتخابی شیڈول جاری نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنروں کو خط لکھے تھے جن میں ان سے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا شیڈول مانگا گیا تھا۔ اس دوران حکمران اتحاد کی جانب سے سینئر رہنما، آئینی امور کے ماہرین، قانونی امور کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور اس کھوج میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح آئین سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس کے ذریعے دونوں صوبوں میں انتخابات کے انعقاد کو روکا جا سکے، لیکن آئین نے اس حوالے سے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اگر 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور اس خلاف ورزی کے مرتکب آئین شکنی پر آرٹیکل 6 کی زد میں نظر آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کے صمدی غلام علی گورنر ہیں۔ چند روز قبل موصوف کے ایک انٹرویو نے تنازع کھڑا کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ صوبے کے حالات ایسے نہیں کہ فوری الیکشن کرائے جائیں۔ مولانا کی خواہش صمدی کی زبان پر دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس پر عمل کر گزرے تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی اور موصوف پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ جب انہیں کسی خیر خواہ نے سمجھایا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں بری طرح پھنس جائیں گے، تب جا کر انہوں نے مولانا کو لال جھنڈی دکھائی اور الیکشن کمیشن کو جوابی خط لکھ کر کے پی کے اندر 16 اپریل کو الیکشن کرانے کی تجویز بھیج دی ہے۔ پنجاب میں بھی حکمران اتحاد الیکشن سے فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے ابھی تک الیکشن شیڈول جاری کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اس غیر آئینی اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ممکن ہے عدالتی دباؤ پر پنجاب میں بھی الیکشن شیڈول کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے۔ ناظرین، لمحہ موجود میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے انتخابات پر شکوک و شبہات کے جو بادل منڈلا رہے تھے وہ ہٹتے ہوئے محسوس تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی حتمی طور پر کچھ کہنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں، کیونکہ حکومت ہر صورت دونوں صوبوں میں الیکشن کے انعقاد کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ کے پی کے میں الیکشن کرانے کے لیے 16 اپریل کی تاریخ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا۔ پھر صوبے میں جو دہشت گردی کی بدترین لہر جاری ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ایک بات تو یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا گراف بہت بلند ہے۔ الیکشن ہوئے تو کوئی جماعت پی ٹی آئی کے مد مقابل ٹھہر نہیں پائے گی۔ ممکن ہے
کہ اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں کے علاوہ باقی چھوٹی جماعتوں کے امیدوار ضمانتیں ضبط کرا کے گوشہ نشینی میں چلے جائیں اور ان کی پارٹیوں کی اسمبلی میں نمائندگی ہی نہ ہو۔ بہرحال الیکشن ضرور ہونے چاہیے، یہی آئین کا تقاضا ہے اور حالات کی سنگینی کو کم کرنے میں یہی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔